السلام علیکم. امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے. غلام مصطفیٰ قاضی آپ کی خدمت میں. آج ہم فاطمہ جناح پارک میں رات کا وقت، بہت خوبصورت موسم اور بہت خوبصورت منظر، شاید آپ اتنے اچھے طریقے سے دیکھ نہ پائیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب سے ایک انٹرویو کروں گا اور اس میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ شوگر کا مرض کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے میڈیکل اینڈ نان میڈیکل میجرز کیا کیا لینے چاہیے. تو میرے ساتھ حاضر ہیں اس وقت ڈاکٹر شوکت بخاری. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب، ڈاکٹر شوکت بخاری میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا میڈیکل کا پروفیشن ہے اور آپ ماشاءاللہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ایم اے رائٹ؟ اور آپ اسپیشلی جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بہت زیادہ ہینڈل کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، یہ ہے کہ شوگر دو قسم کی ہوتی ہے ڈائبٹیز. ایک تو ڈائبٹیز جو شروع سے آپ کے اندر انسولین کی کمی ہوتی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. ایک ٹائپ 2 ہے جس میں انسولین آپ کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن وہ باڈی میں یوٹیلائز پراپر نہیں ہوتی، یعنی مسلز میں، پیریفرل ٹیشو میں پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ جینیٹک کازز بھی ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی فیٹس اتنی ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، ویٹ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسولین پراپر مسل ٹیک اپ نہیں کر سکتے. انسولین ایک انابولک ہارمون ہے جو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ پیریفرل ٹیشو میں نہیں جائے گا تو یہ گلوکوز کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکے. نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر شوگر اٹ سیلف ایک بیماری ہے لیکن اس کی کمپلیکیشنز ایسی ہیں جو بندے کو محفوظ کر دیتی ہیں. مثلا ہم شوگر جب کسی بندے کو ہو جاتی ہے، اس کی شوگر نارمل جو لمٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فاسٹنگ 126 سے نیچے آنی چاہیے. فاسٹنگ جی جی، اور یعنی صبح نہار منہ. ہاں 126 سے نیچے. لیکن اگر 100 سے نیچے تو اس شیور ہے کہ آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں. آپ کی شوگر 100 سے اور 126 کے درمیان آ گئی ہے فاسٹنگ، اٹ مینز آپ پری ڈائبیٹک، یعنی ڈائبٹیز سے پہلے والی کنڈیشن. یہ ون ٹائم یا لگاتار اگر آپ کی اتنی رہتی یہ ہے؟ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ شوگر ڈائگنوز کرنے کے لیے فاسٹنگ 2 دفعہ آپ کی جو ہے 126 سے اوپر آنی چاہیے، 2 ٹائمس لگاتار؟ ہاں جی. اور کنزیکٹیو لگاتار، یعنی آج کرایا فاسٹنگ کے لیے ضروری ہے کم از کم آپ نے 8 گھنٹے کچھ کھایا نا، 8 گھنٹے میں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو 3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں، صبح 6 بجے شوگر چیک کر لیتے ہیں کہ فاسٹنگ رہی ہے. حالانکہ وہ فاسٹنگ نہیں ہے. فاسٹنگ کے لیے 8 ہاورس ضروری ہے کہ 8 ہاورس تک آپ کچھ نہ کریں. اچھا اچھا. اور پھر 2 ریڈنگ اگر فاسٹنگ آپ نے لے لی 126 سے اوپر آ گئی، آپ ڈائگنوز ہو گئے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز کے سمٹم آ گئے ہیں، مثلا آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے، آپ کو پھر یہ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، یا پھر دل کی تکلیف کسی عارضے میں مبتلا ہے، ڈائبٹیز کے جو سمٹم آ رہے ہیں اس کے ساتھ سنگل ریڈنگ چاہیے آپ کی رینڈم. آپ کی جو نارمل لمٹس ہیں اس سے اوپر ہے تو اٹ مینس یعنی 126 سے اوپر اگر آپ کا ہے اور آپ کے ساتھ اس کے لیے رینڈم کے لیے کہ 180 سے اوپر آتا ہے. 180 سے. ہاں، تو اس کو پھر رینڈم اور اس کا کیا فرق ہے؟ ہاں، رینڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے 8 آور تک آپ نے کچھ مطلب آپ نے فاسٹنگ اسٹیٹ میں نہیں ہے، کھانے کے فوراً بعد چیک کر لیا آپ نے. بہتر یہ ہوتا ہے کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کریں آپ. رینڈم کھانا کھا لیا اس کے 2 گھنٹے بعد، کیونکہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ باڈی میں بلڈ میں گلوکوز جانے تک، اس کو گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہوئے پھر آپ کے بلڈ میں جانے تک 2 گھنٹے 2 گھنٹے. تو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کریں. وہ اگر آپ کی 180 سے اوپر آ رہی ہے، آپ سمٹومیٹک ہیں. سنگل ریڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے سمٹمز کی بات کی. اب سمٹمز جو ہیں وہ آپ نے بریفلی تو بتایا، لیکن اگر ایک بندہ ڈائبیٹک نہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا وہ ڈائبیٹک نہیں ہے، اور کیا ایسی علامات ہیں جس کے بعد اس کو اپنا شوگر چیک کروانا چاہیے؟ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو آپ بار بار آپ کو پیاس لگتی ہے، چھوٹے پیشاب کا بار بار واش روم جانا، آپ بار بار واش روم جا رہے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اچانک نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے.
آپ کو اچانک چکر آ کے گر جاتے ہیں, آپ کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے, یا اللہ نہ کرے فالج کا اٹیک ہے ہلکا پھلکا ہوا, اس کے بعد آپ کو شوگر کا ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ اب اگر 40 پلس ایج آپ کی ہو گئی ہے تو ایک دفعہ آپ شوگر ضرور چیک کر لیں. گائڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی 40 پلس سال میں ایک دفعہ؟ نہیں ویسے ہر بندے کو 40 پلس والے کو چاہے سمٹم ہے یا نہیں اس کی شوگر ضرور ایک دفعہ چیک کریں. تو یہ علامات ہیں جن کو آپ دیکھ کے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ میں رسک پہ ہوں یا اپنا چیک اپ کروا لینا جی چاہیے. اب یہ جو رینڈم شوگر چیک ہوتی ہے اس میں اور HbA1c چیک کرانے میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی, HbA1c ہے نا, دیکھیں نارمل جو بلڈ سیلس ہیں باڈی کے ان کی جو لائف ہوتی ہے 120 دن, تو HbA1c کا مطلب یہ ہے کہ ہم 120 دن کی پچھلی شوگر کریں. ریڈ RBC جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ 120 دن تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کے ساتھ شوگر ہوتا ہے, وہ 120 دن تک اس کی لائف ہوتی ہے. وہ یہ وہ بتاتا دیکھ لیتے ہے. ہیں. ہاں اگر دیکھیں نا کچھ لوگوں میں ہم HbA1c کی ویلیو ہوتی ہی نہیں. مثلا ایک پیشنٹ ہے جس کو خون کی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں خون کا ٹوٹنا پھوٹنا سیلز اس کے سیلز بریک ٹوٹ ہو رہے پھوٹ ہیں. رہے ہیں, بریک ہو رہے ہیں, یا جس کا بلڈ ضائع ہو گیا یا نیا بلڈ لگ چکا ہے, اس میں تو پھر HbA1c کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں اس کی کوئی ویلیو اگر وہ ڈائبیٹک آتا بھی ہے, ڈائبیٹک رینج میں آ جاتی ہے نہیں آتی, کوئی اتنی اس کی خاص سگنیفیکنس نہیں. اور ایسے پیشنٹ کو کتنے عرصے بعد وہ پھر نارملائز ہو تو جاتا یہ ہے؟ چیز ذرا میں آپ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتایا ہوں. کرونک کڈنی کا پیشنٹ ہے, ڈائبیٹک, یہ میں نے آپ کو بتایا اس کا, اگر وہ اس کے سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو, اگر وہ پریگنینسی میں بھی HbA1c کی کوئی ویلیو ڈائگنوسٹک نہیں ہے. بچوں میں سیل جلدی ٹرن اوور کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم فاسٹنگ کریں. ایک اور ٹیسٹ ابھی اویلیبل ہے 2 ویکس کی شوگر بتاتا ہے, وہ اس کنڈیشن میں HbA1c کی جگہ اس کو فرکٹوزامین کہتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی پاکستان میں مسلم جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ پھر یہاں نہیں کرتے, جسٹ کچھ کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ فرکٹوزامین لیول وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ اس کو ڈرا بیک کیا کہ آپ کو 2 ویکس کی شوگر بتایا, 3 منتھس کی نہیں بتایا. لیکن اس میں بھی کچھ انڈیکیشن آ جاتی ہوگی اس کی نارمل کی ویلیو. ہاں وہ اس کنڈیشن میں جب میں بتا رہا ہوں, مجھے جو ہیمولیٹک انیمیا کی بات کر رہا ہوں یا سیل جو بھی کنڈیشن جس میں سیل ٹرن اوور زیادہ ہو رہا ہے, اس میں تو پھر ہم وہی کرواتے ہیں فرکٹوزامین. یہاں پہ جیسے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور آپ کا ایک پیشنٹ بھی ہوں, تو میں کرواتا ہوں HbA1c آفٹر ایوری 3 منتھس. تو کیا میں اسی کو کنٹینیو رکھوں؟ ہاں جی, آپ دیکھیں آپ کو تو چونکہ میں کافی عرصے سے جانتا ہوں, آپ پیشنٹ بھی ہیں میرے, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ساتھ والی بیماری خون کی نہیں ہے. آپ کو مانیٹرنگ کے لیے HbA1c کروانا ہے. اب جیسے فرسٹ ٹائم آپ آئے تھے آپ کا HbA1c تھوڑا زیادہ تھا, زیادہ میں وہ نام نہیں لے رہا کتنا تھا ایگزیکٹ ریٹ نہیں بتا رہا, نہیں آپ بتائیں ہمارے پیشنٹ. آپ کا HbA1c آپ کو یاد ہوگا 10.5. اب 10.5 پہ جو امریکن گائیڈ لائنس ہے وہ کہتے ہیں بھائی انسولین شروع کر. ان اینی کیس آپ نے انسولین شروع کر, اس کا مطلب آپ کے اندر انسولین کی کمی ہے. لیکن آپ نے پھر اس وقت تھوڑا سا اس چیز کو ریفیوز کر لیا, لیکن پھر آپ نے ایکسرسائز اتنی کی, پلس اپنی ڈائٹ تھوڑی بہتر کی, اور میڈیسن تھوڑی سی اس ٹائم آپ نے پراپر لینا شروع کر دی. کچھ عرصے تک تو آپ کو کنٹرول نہیں ہوا. دوبارہ ہم نے HbA1c کرایا, میرا سیم اسی لمٹ میں آیا, تھوڑا سا کم ہوا تھا, تھوڑا سا 9 پوائنٹ سمتھنگ آیا. اور پھر آہستہ آہستہ ابھی ماشاء اللہ آپ کا 7.5 تک ہے. اب 7 سے نیچے آ رہے ہیں. ابھی 7 پہ تھا لاسٹ, ابھی 7 تک آ گیا, آلموسٹ آپ نارمل رینجز میں آ گئے. تو الحمدللہ یہ آپ کی صرف ابھی آپ نے جو اپنی واک شروع کی ہے پراپر, آپ تقریباً 6 to 7 کلومیٹر سے آلموسٹ زیادہ ہی واک کرتے ہیں ڈیلی. جی میری 9 کی ایوریج ہے تقریباً. اس میں تو اللہ نے آپ کرم یہ کیا, آپ کا ویٹ لوز ہو گیا. اور دوسرا ساتھ ساتھ اگر 10 kg ویٹ لوز ہوتا ہے اس پہ بڑا کافی افیکٹ پڑتا ہے باڈی اس میں ڈائبٹیز کنٹرول کرنا. اب ایک پیشنٹ جس کا ویٹ زیادہ ہے اس کا ڈائبٹیز کنٹرول کرنا, اور جس کا ویٹ کم ہے بہت ایزی ہے. بالکل تو آپ کی چلیں ہم اب آتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ جی اس دن ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ آپ کی واک یا جو فزیکل ایکٹیویٹی سے اور کمبائنڈ وتھ یور ڈائٹ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہم 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ واک سے یا فزیکل ایکٹیویٹی سے اور فوڈ سے کیسے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میرا پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایج پہ ہیں یا پری ڈائبیٹک ہیں
ایک سب سے پہلے تھوڑا سا 1-2 لفظوں میں یہ بتا دیں کہ پری ڈائبیٹک کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کیا احتیاط کریں تاکہ وہ شوگر کے مریض نہ بنیں. اچھا، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پری ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہے ان کا کرائٹیریا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کا بلڈ فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 سے 126 کے درمیان آ رہا ہے. اور HbA1c اگر وہ کرو HbA1c ان کا آلموسٹ 5.7 سے لے کے 6.5 تک، 5.7 سے لے کے 6.5 تک. ٹھیک ہے، 6.5 پہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں ڈائبٹیز. یعنی 6.5 سے کم. ہاں جی، 6.5 سے ان کا کم آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ان پیشنٹس کو پری ڈائبیٹک کا ایک کرائٹیریا کہ کن پری ڈائبیٹکس کو ہم نے میڈیسن اسٹارٹ کرنی ہے اور کن پری ڈائبیٹکس کو ہم نے صرف بتانا ہے کہ آپ خوراک سے ویٹ کم کریں، واک سے، اور پلس آپ یہ کریں کہ باقی ہیلدی لائف ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کریں. یہ ایک اس کا اسپیسیفک کرائٹیریا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو ہم نے میڈیسن اسٹارٹ کرنی ہے، کس کو نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وہ اس کی بھی گائیڈ لائنس ہوتا ہے. یعنی یہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کی ایڈوائس لینی چاہیے. بہتر یہ کہ اب لیٹ سے میں آپ کو تھوڑا سی اس میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں. اگر پری ڈائبیٹک ایک پیشنٹ ہے، اس کا BMI جو ہے باڈی ماس انڈیکس، جی، وہ اگر اس کا آ رہا ہے 35 سے بہت زیادہ، 35، تو اس کو ہم نے میڈیسن اسٹارٹ کرنی ہے. یعنی کہ اس کا ویٹ بہت ہائی ہوگا ایز کمپیئر ٹو ہز فزیک. جی، اس کو ہم نے میڈیسن اسٹارٹ کرنی ہے تاکہ وہ ڈائبیٹک نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ، اور اس کے اندر انسولین ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. بیسیکلی پری ڈائبیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو. یعنی یہ میں جو سمجھا ہوں کہ اگر آپ کا ویٹ کم ہے تو آپ کی جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ٹھیک رہے گی. بالکل، یعنی کہ آپ کی ریزسٹنس زیادہ نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ویٹ کم کرنا، پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں. جسٹ واک اینڈ ایکسرسائز سے اگر آپ کا کام ہو سکتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ضرورت ہے نہیں. اگر ایج 60 پلس ہے، 60 پلس، تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بغیر میڈیسن کے ٹھیک ہو. 60 سے کم ہے تو اس کو انسولین ریزسٹنس کے لیے تھوڑی میڈیسن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے پری ڈائبیٹک. اب پری ڈائبٹیز میں بھی انفارچونیٹلی کمپلیکیشنز وہی ہو جاتی ہیں کہ جو ڈائبٹیز میں ہوتی سلو ہے، ناٹ کنٹرول، ناٹ کنٹرول، تو وہ سیم وہی کنڈیشن. اور دوسرا یہ کہ آگے جا کے وہ ڈائبیٹک بن جاتا ہے. میڈیسن سے ہم 15 ایئر تک ڈیلے کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے پری ڈائبٹیز کے بارے میں بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ شوگر پیشنٹس جو ہیں وہ آپ یہ ہمیشہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر کہ یہ ریکور نہیں ہوتے، یہ ساری زندگی آپ نے میڈیسنس کھانی ہے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ریورس بھی ہو سکے؟ جی بالکل پاسبلٹی ہے کہ آپ ڈائبیٹک پیشنٹ نان ڈائبیٹک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے. نیولی ڈائگنوزڈ ہیں، لیس دین 4 ایئرس. ابھی ایک نیو اسٹڈی ہوئی ہے، اس میں دیکھا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ نیولی ڈائگنوزڈ ڈائبیٹک ہے لیس دین 4 ایئرس اور وہ اپنا ویٹ 15 کے جی ویٹ کم کر لیتا ہے، 15 کے جی جو اس کا ایگزسٹنگ ویٹ ہے، ایگزسٹنگ ویٹ اس کا اس سے 15 کے جی کم کر لیتا ہے. یعنی اگر 85 کے جی ہے تو آپ نے 70 اگر لے کر آ گئے ہیں. جی، اس کے 85% چانس ہے جو نان ڈائبیٹک بہت مطلب ہو جائے گا ود میڈیسن، ود آؤٹ میڈیسن. اچھا ویٹ کم، جسٹ ویٹ سے 15 کے جی ویٹ کم ہوا اس کے جو اس کا اوریجنل ویٹ ہے اس سے. لیکن ساتھ یہ کہ 4 ایئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کی اسٹڈی کی جو نیولی ڈائگنوز ڈائبیٹک، ٹھیک ہے، 4 ایئر سے ان کو ڈائبیٹک ہیں اور انہوں نے 15 کے جی ویٹ کم کر دیا. ان میں 85% پیشنٹ ہیں جو وہ نان ڈائبیٹک ہو گئے. اور اگر 10 کے جی کم کیا تو 60% چانسز ہے کہ وہ نان ڈائبیٹک ہو جائیں گے، یعنی ان کی شوگر دور ہو جائے گی. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے. اور یہ ابھی ریسرچ، یعنی کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ جی شوگر ایک دفعہ لگ گئی تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی. آپ نان ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں اگر آپ پراپر ایکسرسائز کریں، واک کریں، ویٹ کم کریں. اسپیشلی اس میں ویٹ کم کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور ویٹ کم کریں. جو ابھی تک اسٹڈی ہوئی ہے وہ 4 ایئر کی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال سے ڈائبیٹک ہیں اور ویٹ کم کر لیں آپ نان ڈائبیٹک ہو جائیں. یہ اسٹڈی ابھی اسٹل ایسا اسٹڈی میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ہو سکتا ہے آگے ہو جائے اس طرح کی اسٹڈی. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کتنی واک کرنی چاہیے ایک شوگر پیشنٹ کو؟ اچھا دیکھیں، واک کا بھی شوگر کے پیشنٹ جو ہی اگر ان کو کمپلیکیشن ڈیولپ نہیں ہو، دیکھیں آپ کڈنی کی ڈیزیز ہو گئی ہے، فرق یا
क्रॉनिक किडनी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, या फिर वो हार्ट का पेशेंट है, तो वॉक नहीं कर सकता अच्छा, या अल्लाह ना करे कोई उसको लिम्ब इस्कीमिया मसलन कोई लेग शेग उसका इशू हो गया है, उसकी टांग का पाँव का इशू बन गया उसका, वो तो फिर वॉक से रहा ना, उसको मेडिसिन लेनी है, इंसुलिन लेनी ठीक है। है। लेकिन जो अभी अल्लाह ने उनकी बचत की हुई है, कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं डेवलप हुआ, वॉक उनकी ठीक है, वो वॉक कर सकते हैं, वॉक 45 मिनट्स के लिए मिनिमम और 5 टाइम्स इन मिनिमम 5 टाइम और जी, मिनिमम और 45। मिनिमम 40, और ये ब्रिस्क वॉक है। ठीक है। मैं ये इसमें जो बंदा वॉक कर सकता है अगर उसको मेरे ख्याल में 1 आवर से ऊपर वॉक करनी चाहिए, जितनी कर सकता है अब जो जैसे टाइम मैं 1.5 से 2 घंटे करता हूँ। आपने देखे ना, आपने 1.5 से 2 घंटे वॉक की और रिजल्ट सामने आ गया। सही इस है। टाइम ऑलमोस्ट आप नॉन डायबिटिक रेंज में सब जस्ट मेडिसिन ले रहे हैं, बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में आ गया। कहाँ वो 10 था और कहाँ भी 6.23 तक, ये मेरे ख्याल में रिसेंट आपका 6.2 तक, लेकिन ये तो आप नॉन डायबिटिक रेंज में आ गए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये है कि एक तो खैर अगर आप मेडिसिन पे आते हैं तो मेडिसिन तो आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो आपको एडवाइस करेगा बेस्ड अपॉन योर कंडीशन। वेट अच्छा सर, आपने अभी बताया कि जी शुगर को कंट्रोल करने के लिए वॉक भी की जा सकती है, फूड हैबिट्स भी अपनी बेहतर बनाई जा सकती हैं। एक शुगर पेशेंट जो है उसकी खुराक में क्या क्या एहतियात ज़रूरी है? अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर का पेशेंट खाए क्या। सब कुछ उसको डॉक्टर मना कर देता है, ज़्यादातर कंसेप्ट यही खाएगा। जी जी। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, शुगर का पेशेंट तमाम दालें ले सकता है, चिकन ले सकता है अगर उस फैट्स फ्री जो ले सकता है, 1 पीस 2 पीस ले सकता है, 3 भी ले सकता है अगर फैट्स ना। फ़िश ले सकता है, लेकिन शर्त ये हो कि उसमें ऑयली फ़िश ना हो, ऑयल में ना बनी हो, और अगर ऑलिव ऑयल में बनी हुई या किसी उस तरह या जो ज़्यादा कोयलों पे उसमें- बनाई जाती है। जी जी हाँ, Steamed- आप steamed जितनी fish फिश लें होती है। वो प्रोटीन है, ठीक है, आप पल्सेस ले सकते हैं, राइट। दालें आपको बता दी, कोई भी नहीं माना। और साथ मज़े की बात आप मीट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब मीट लें उस वक्त आप वो वाले गोश्त चुनें जिसमें फैट्स। यानी रेड मीट कम करें जी कम है। और जो आपका थोड़ा जितना वाइट होगा उतना बेहतर है। हाँ सही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसके अलावा वह फैट्स फ्री हो, रेड हो या दूसरा फैट फ्री हो। अच्छा, अब फ्रूट्स Important वगैरह के बारे में क्या आपका? फ्रूट्स के बारे में ये सिंपल फार्मूला है, एक फल आप डेली ले सकते हैं। एक फल डेली लेने का मतलब ये, अगर आपने आज किन्नू लिया तो आज अमरूद दर्जन- मिलेंगे। एक किन्नू लें, कल अमरूद ले लें, परसों सेब लें। लेकिन अवॉइड करना है आपने केला, आम, अंगूर। बिल्कुल नहीं खाना। नहीं खा सकते हैं आप, जो कैलकुलेशंस हैं उसमें छोटे अंगूर जो हैं छोटे साइज़ के वो आप 10 तक ले सकते हैं, जो बड़े हैं वो 6 तक ले सकते हैं। तो बेहतर वो उसमें प्योर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर होती है, तो बेहतर है उसको अवॉइड करें। कुछ फल आपने निकाल देने हैं, आम ना खाएं और अंगूर ना लें। तीसरे नंबर पे आपको क्या बताया मैंने, केला जो है आपने। अच्छा, अब बेकरी आइटम्स जो हैं, जो मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल ना लें। किसी बिस्किट्स हो गए कोई आपके, भी ऐसी इवन कि जो शुगर फ्री भी है, जो उनमें टैग लगा होता है ऊपर की, जो शुगर फ्री मिठाई है, शुगर फ्री है, उसमें भी शुगर होती है। किसी हम अच्छी रिलायबल बेकरी से मिल सकते हैं आपको, तो वो फिर आप ले लें बिस्किट शुगर फ्री। लेकिन वैसे बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना बेहतर होता है। बेहतर है अवॉइड करें उसको, उसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद, शुगर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और मकदार शुगर की दूध उसमें बहुत ले ज़्यादा सकते होती है। हैं, दूध ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध लें, लेकिन इससे ऊपर जो है वो मलाई। फैट्स हटा के, मलाई हटा के आप ले सकते हैं। और ख़ासकर जो वो पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको तो रात को दूध लेना चाहिए। दूध में अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ ताकत रखी हुई है कि आपको शुगर लो होने का चांस कम होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको इंसुलिन के हवाले से। अब कुछ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं, थोड़ी सी आपकी बात चूँकि खुराक के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को। शुगर के पेशेंट को इम्पोर्टेंट है कि 10 बजे भी कुछ लेना होता है, दिन के 10 बजे, बस नाश्ता कर लिया, 10 बजे कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, एक फ्रीक्वेंसी क्या है? कहवा और साथ एक बिस्किट ले लिया, फिर शाम को 4 बजे भी कुछ ले लिया। अच्छा, यानी आप 3 खाने की बजाय आप 5 कर 5 लें, कर लें, लेकिन क्वांटिटी 5 कम टाइम करें। मील्स। और उसमें स्नैक्स ले सकते हैं ना, मसलन देखें आप ये लिया आपने दिन को कहवा ले लिया, साथ शुगर फ्री बिस्किट ले लें, चना चाट ले लें ठीक है, आप कोई और चीज़ जिसमें प्रोटीन हो, जस्ट कार्बोहाइड्रेट ना हो, वो ले सकते हैं आप। फिर दिन 4 बजे भी इसी तरह आप शुगर कहवा ले सकते हैं, शुगर फ्री बिस्किट ले सकते हैं। कोई और शुगर फ्री आपको आइटम मिल जाता है लाइक बेकरी से अच्छी वाली से, तो वो ले सकते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि जो शुगर है
اٹسیلف جو چینی جس کو کہتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ گڑ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. گڑ سیم ہے وہ، بلکہ وہ تو یہ تو تھوڑی ریفائنڈ فارم ہے، اس میں زیادہ مقدار میں گڑ میں شوگر ہوتی ہے. یہ ہمارا جو ایک لیکن وہ کہتے ہیں کیمیکلی پروسیس نہیں ہے. نہیں، یہ غلط چیز ہے. بیسیکلی گڑ بھی اور شوگر ایک چیز ہے. وہ تھوڑی سی اس میں جو شوگر کے مالیکول زیادہ ہیں وہ گڑ میں. اچھا اچھا، ہم میں لوگ تو گڑ پہ شفٹ ہو گیا تھا. نہیں، ایسی بات نہیں کرنی. وہ اگر گڑ لیں گے تو اس سے شوگر آپ کی مزید بڑھ جائے گی. ٹھیک وہ ہو گیا. شکل سے لوگوں کو لگتا ہے شاید چینی نہیں ہے، یہ گڑ ہے، حالانکہ اس کو وائٹ کیا ہوتا ہے. اب یہ سملرلی اسی طرح جیسے آپ گنا لینا شروع کر دیں کہ یہ تو چینی نہیں ہے، ہاں وہ پیور ہے. پیئر ہے. اسی طرح پھر چلیں بیل. اچھا جی، آخری سوال جو آپ سے میں انسولین کے حوالے سے کہہ رہا تھا. اب جو لوگ انسولین پہ ہیں یا جس کو جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ انسولین پہ شفٹ ہو جائیں، وہ لوگ اکثر جو ہے نا اپنے آپ کو انجیکٹ کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ آپ نے انسولین لے لی تو آپ کی معاملہ خراب ہو یہ جائے گا. ہمارا یہاں ہمارے سیٹ اپ میں یہ ایشو آ رہا ہے، کیونکہ جب شوگر کا پیشنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے اسی دن آپ نے انسولین کے بارے میں اس کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آگے زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ نے مینٹلی طور پہ تیار ہے نا، ابھی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ شوگر ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی جائے گی اور کسی بھی ٹائم آپ کو انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایون کہ جب شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے 50% آپ کے جو سیل ہیں پینکریاس کے بیٹا سیل وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو فردر مطلب یہ ہے کہ میرا کہنے کا کہ اگر آپ اس کو یہ پیشنٹ کو کاؤنسلنگ اسی دن سے شروع کرنی ہے کہ دیکھیں انسولین کے یہ فائدے ہیں، ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر فردر اگر ضرورت پڑی دیکھا جائے گا. ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اچانک بتاتا ہے اس کو، پیشنٹ آتے ہیں جب وہ بہت زیادہ شوگر ان کی بڑی ہوتی ہے، جی آپ وہ جو گولی لے رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہاں ہیں. وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور انسولین کے بتاتے ہیں وہ تو اللہ مالک ہے. اللہ کچھ بھی نہیں لیتے. انسولین کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بس وہ انسولین لگ گئی اب تو نہیں بچنا بس. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، انسولین سے بڑی اچھی کنٹرول ہوتی ہے لوگوں کی. اور ایک ٹائم اصل میں وہ اپنے آپ کو جو ٹرک کرنا ہے نا اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں. بالکل. ابھی تو بہت اچھی انسولین کی فارمز آ گئی ہیں اور جو انسولین ہے اس سے آپ کی زندگی بچ جاتی ہے، اس کی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے آپ بچ جاتے ہیں. ورنہ نہیں تو پھر آپ دیکھ لیں اس کا اب دیکھیں نا صبح سم ٹائم 2 دفعہ سم ٹائم 3 دفعہ آپ انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی میڈیسنز امپروو ہوئی ہیں اس میں کوئی؟ ہاں اس میں ابھی تو یہ ہے کہ انسولین کی ایسی فارم بھی اویلیبل جو ایک ہی دفعہ دن میں لگتی ہے. اب یہ ویکلی انسولین کی فارم تو نہیں ہے، بہرحال اس سے ملتی جلتی ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ لگانا پڑتا ہے انجیکشن. اس کا کرائٹیریا ہے کہ ان پیشنٹس کو وہ والا لگانا ہے. انجیکٹیبل مطلب ہے جو یہ جو ٹیکہ لگتا ہے انسولین کا، لوگوں کو اس کا خوف ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم آپ کو لگانا ضروری ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں معذوری کی زندگی اللہ نہ کرے کتنا مشکل کام ہے. جی آپ ایک ٹیکہ آپ کو معذوری سے بچا لیتا ہے. ایک ٹیکہ آپ کو یہ اس سے بچا لیتا ہے فالج کے طور سے. پاؤں کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. ہاں میں وہی معذوری کی زندگی کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. آپ کے پاؤں فالج ہو سکتا ہے، آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو پوری زندگی یہ ڈائلیسس سے بچا سکتا ہے. مثلا آپ ڈیلی جائیں 2 دفعہ ہفتے میں ڈائلیسس کروا کے آئیں، یہ کتنا کمبرسم پروسیس ہے. اگر اس سے بچا لیتا ہے آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ انسولین کوئی اتنی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، آپ کی زندگی بچا سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر زندگی میں کسی اسٹیج پہ آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس کو لگانے سے گھبرانا کبھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب نے آج شوگر کے اوپر بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی. بہت سارے متھ جو ہیں اور ایسے خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، خوف ہیں، ان سے میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کو نکال پائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر شوگر آپ کو ہے تو شوگر سے ڈرنے کی بجائے، گھبرانے کی بجائے، کئی لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے، کئی لوگ کہ جی پتہ چل گیا تو پھر وہ مصیبت بڑھ جائے گی. بھئی آپ کو مصیبت تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، آپ کو صرف پتہ نہیں ہے اس مصیبت کا. تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنا آپ کو پرابلم ہو چکا ہے اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے اور فردر لاس سے بچا بھی جا سکتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بینیفیشل ہوگی. ان ٹپس پہ، ان معلومات پہ آپ عمل کریں، شوگر سے بچیں، اور اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو شوگر کی کمپلیکیشن سے بچیں. اجازت دیجیے گا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی وقت کسی اور ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے. آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کو بھی ڈاکٹر صاحب سے کلیریفائی کروا کے آپ تک پہنچا دوں گا. اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.